بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی حافظ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے سامنے یا حدیث کے سامنے کسی اور کی بات چل سکتی ہے؟ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات چل سکتی ہے؟ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، اور اگر یہ سوال ہمارے معاشرے کے لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یقین کیجئے تمام فرقہ واریت، تمام اختلافات ختم ہو جائیں۔ ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے کے اوپر اتفاق کر لیں تو یقین کیجئے معاشرے میں فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ آج کل کے لوگ بڑے مجتہد بنتے ہیں، ہر انسان کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے یہ اجتہاد کیا ہے، میں نے یہ چہرے کے پردے فلاں 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 فلانے کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے آپ نے جو سوال کیا وہ کتنا زبردست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم نے کسی کی بات کو ماننا ہوتا تو کس کی بات کو مانتے؟ افضل الخلائق کی بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد روئے زمین کے اوپر چشم فلک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہستی کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم نے بات ماننی ہے نبی کی بات کو چھوڑ کر تو کس کی مانی جاتی؟ حضرت ابو بکر کی مانی جاتی۔ لیکن آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث کو بیان کر رہا، حضرت ابو بکر کا دور ہے، چور نے چوری کی۔ حضرت ابو بکر کون ہے؟ خلیفہ وقت ہیں، جو بھی فیصلہ کریں مانا جا سکتا ہے، قوت نافذہ موجود ہے۔ چور نے چوری کی، ایک مرتبہ اس کا ہاتھ کٹ چکا، ایک مرتبہ اس کا پاؤں کٹ چکا، اب تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے، بائیں ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے۔ حضرت ابو بکر کے دل میں کیا آتا ہے؟ رحم کے جذبات۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر امت کے اوپر سب سے زیادہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ رحم آتا ہے، کیا کہتے ہیں اگر آج میں نے اس کے اس ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا، یہ اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرے گا؟ رفع حاجت کیسے کرے گا؟ کھائے گا کیسے؟ پیے گا کیسے؟ اب دیکھیے ذرا آج کل کے مجتہد کے قولوں کو اور حضرت ابو بکر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نیت بھی نیک ہے، صحابی بھی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل بھی ہیں اور خلیفہ وقت بھی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ کہ میں چور کے ہاتھ کو نہیں کاٹوں گا۔ ساتھ ہی حضرت عمر بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے ابو بکر تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ حضرت ابو بکر سر کو جھکاتے ہیں، سر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایسے ساتھی دیے کہ ابو بکر ادھر سے ادھر ہونے لگا تو انہوں نے مجھے پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے حضرت ابو بکر کا فتویٰ بھی نہیں چل سکتا۔ اور اسی زمن میں حضرت عمر کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ تھوڑا سا ویران تھا، ان کے دل کو چوٹ لگی، انہوں نے کہا حج تمتع ایک ایسے حج کو کہتے ہیں جس میں عمرہ حج کی اقسام میں سے ایک حج تمتع ہے، اس میں عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حج تمتع کو بند کرتا ہوں، سارا سال لوگ عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ آباد ہوگا۔ نیت دیکھیے، نیت نیک ہے، خلیفہ وقت ہے، کہتے ہیں آج کے بعد حج تمتع کا کوئی احرام نہ باندھے۔ آرڈیننس جاری ہو گیا، اور حیران کن بات دیکھیے، اس آرڈیننس کی سب سے پہلی مخالفت کون کر رہا ہے؟ آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر۔ اور عجیب واقعہ ہے، حضرت عمر ہر کاروں کو دوڑاتے ہیں اس کو پکڑ کے لایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہمیشہ جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آئے، بچھی ہوئی نگاہوں کے ساتھ آئے، آج آتے ہیں تو گردن تنی ہوئی، سینہ اٹھا ہوا، آنکھیں اوپر کو ہیں، حضرت عمر کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا حج تمتع کا احرام کوئی نہ باندھے، اور سب سے پہلی مخالفت تو کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس وقت وہ تریحی الفاظ کہتے ہیں، اے عمر حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے، مدینے والے کا حکم ہے، اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے عمر تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اور حضرت عمر آپ کو پتا ہے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر کو دیکھ کے شیطان ادھر سے ادھر بھاگتا ہے۔ وہ حضرت عمر اگر ان کا فتویٰ نہیں چل سکتا لوگوں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے اماموں، اپنے چھوٹے چھوٹے فقیہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے اولیاء کا فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ حدیث آ جائے، اپنا اگر انسان یہ وطیرہ بنا لے کہ حدیث آ گئی میں نے عقل کو نہیں چلانا، حدیث آ گئی میں نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، حدیث آ گئی میں نے ادھر ادھر نہیں سوچنا، یقین کیجئے شیطان انسان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء پر معجزات پر فضیلت حاصل ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہ معجزات کیا ہیں؟
بے شمار معجزات ہیں، اور اس موضوع کے اوپر میری اپنی ایک کتاب بھی مارکیٹ میں منظر عام پہ آ چکی ہے، معجزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے جو اہم معجزہ جو دیگر انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز کرتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور اس کے اوپر انسان جتنی گفتگو کرے یہ ایک الگ مکمل موضوع ہے، لیکن یہ دیگر انبیاء سے مختلف کیسے ہے؟ دیگر انبیاء کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت ان کے علماء کے ذمے تھی، اور یہ قرآن جب نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا طریقہ کیا چنا؟ کیا کاغذ کی بل پشتیں؟ هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ کیا یہ کاغذ کی پشتوں پہ محفوظ ہوگا؟ کیا یہ پتھر کی سلوں پہ محفوظ ہوگا؟ نہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ ان سینوں کے اندر، ان دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید رہے گا۔ یہ قرآن پاک کی فضیلت دیگر انبیاء کے اوپر۔ اور جو باقی معجزات ہیں، بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو معجزہ ملا، کس چیز کا؟ لاٹھی کا۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری دریا کے اوپر یا سمندر کے اوپر، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھیے لاٹھی سمندر کے اوپر لگی، سمندر 2 ٹکڑے ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نبی کریم صرف انگلی کو اٹھاتے ہیں، چاند کے اوپر ضرب نہیں پڑتی، چاند کے اوپر انگلی نہیں لگتی، صرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو معجزہ ملا، کیا معجزہ ملا؟ کہ وہ مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، گفتگو کرتا، بتاتا، حالات و واقعات مسائل کو نبی حضرت عیسیٰ حل کر لیتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے۔ اچھا صاحب یہ بتائیں گے، یہ جو چاند والا واقعہ آپ نے ابھی بیان کیا ہے یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس کا قرآن پاک میں بھی اشارہ موجود ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت الساعۃ وانشق القمر۔ یہ بخاری مسلم وغیرہ کے اندر شق قمر کا معجزہ موجود ہے۔ نام ماننے والے، انکار کرنے والے، فتنہ انکار حدیث کرنے والے تو جو مرضی کہتے رہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر ان سے بات یہ کی جائے کہ سورت فاتحہ پہلی سورت کیسے ہوئی، پہلی وہی تو اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، یہ نبی کریم نے کہا کہ پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری بقرہ ہے، تیسری یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تبھی تو یہ حدیث کی وجہ سے تو قرآن کی یہ ترتیب بنی۔ لیکن انکار حدیث کرنے والے جو مرضی کہیں، یہ بالکل صحیح احادیث میں ہے، اور جیسا کہ آپ آیت پڑھ چکے ہیں اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا جو معجزہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معجزہ ملا، کیا ملا؟ آپ دیکھیے مردہ وہ کلام کرتا ہے، عیسیٰ کی باری جو زندگی میں کبھی کلام کرتا تھا۔ لیکن صحیح بتائیے، کیا کبھی لکڑی کے ٹکڑے نے کلام کیا؟ کیا کبھی پتھروں نے کلام کیا؟ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں تو کھجور کا تنا رونا شروع کر دیتا ہے۔ شام کے سفر پہ جاتے ہیں، پتھر سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ کو جو معجزہ ملا، لاٹھی کو مارا پتھر کے اوپر، پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اور ذرا صدقے دل سے بتائیے چشمے پھوٹتے کہاں سے ہیں؟ چشمے پھوٹتے ہی پتھروں سے ہیں۔ ہاں معجزہ ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا کہ نہ پتھر ہے نہ لاٹھی ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا، 5 چشمے اللہ رب العزت نے رواں کر دیے۔ اور یہ تمام کے تمام معجزات، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے اوپر معجزات کے حوالے سے بھی فضیلت حاصل ہے، ظاہری مقام میں بھی فضیلت حاصل ہے، باطنی مقام میں بھی فضیلت حاصل ہے۔ لیکن ہماری گفتگو کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری گفتگو کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ جس کی چال اعلیٰ، جس کی ڈھال اعلیٰ، جس کی نشست اعلیٰ، جس کی برخاست اعلیٰ، جس کی تقریر اعلیٰ، ہم تمام کے تمام وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ نبی کریم تمہیں دیں بھائی پکڑ لو، جس سے روکے رک جائے۔ اور اختلاف کس چیز کا؟ نبی کریم جس چیز سے منع کر رہے ہیں منع ہو جاؤ، جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو پکڑ لو۔ اور قرآن پاک کے بارے میں جو معجزہ ہے، اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو قرآن پاک کی اپنی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کیا مطلب؟ اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ جس سے قطیت بہ الارض، زمین پھٹ جائے، سیرت بہ الجبال، پہاڑ چلنا شروع کر دیں، او کلم بہ الموتى، مردے گفتگو کرنا شروع کر دیں، تو وہ کون سا قرآن ہے؟ یہ قرآن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن انسان دیکھیں، پہلے تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا، انہوں نے فابینا ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا، اور انسان کے اوپر پیش کیا، انسان نے قبول کیا۔ لیکن آج انسان کا دل اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ وہ قرآن پاک
کہ تمام کے تمام دروس کو بھلا چکا ہے۔ آج آپ سے ہم نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ناظرین، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ 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 سبحان